الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ جل شانہ ذات عالی نے ہم پر بہت عظیم احسان فرمایا، بہت عظیم احسان و انعام فرمایا۔ اللہ کریم ذات نے جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبیوں میں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں تم میرے حصے میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا ارشاد ہے کہ اللہ نے امتوں میں تمہیں پسند کیا میرے لیے، نبیوں میں مجھے پسند کیا تمہارے لیے۔ اب دیکھیے اس امت میں جو اولین ہیں السابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم برضوان،
والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو سابقین اولین ہیں اس امت میں مہاجرین اور انصار میں سے، وہ لوگ جنہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، مہاجرین، والانصار، اور وہ لوگ جنہوں نے امام الانبیاء کی مہمان نوازی فرمائی، ضیافت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عطا فرمائی، اور اللہ نے دین کی نصرت کے لیے ان کو پسند کیا. اللہ فرماتے ہیں وہ اور جنہوں نے ان کی تابعداری کی قیامت تک احسان نیکی کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی ہیں اور اللہ ان کو اپنے سے راضی کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شمار کر. ہاں اتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. اب سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار، وہ سبقت لے گئے میرے بھائی. یہ اللہ کی تقسیم ہے. ای سعادت بسوئے بازو نیز تن بخشت خدائے بخشندہ. یہ سعادت، یہ جو خوش بختی بسوئے بازو نیز، یہ زور و بازو سے نہیں ہے. تن بخشت خدائے بخشندہ، اللہ کریم بخشنے والی ذات نے اگر بخشا نہ ہو تو یہ سعادت بزور بازو حاصل نہیں. اختارہم اللہ لصحبت نبی ہی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توجہ، اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے ان کو جانتا ہے، پسند کرے. صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین یاد رکھیں. اختارہم اللہ لصحبت النبی. اللہ کا اختیار، اللہ کا انتخاب، اللہ کی چاند، اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے. اختارہم اللہ لصحبت نبی. حضور کی صحبت کے لیے اللہ نے پسند فرمایا. ای سعادت بسوئے بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر جو حضور کو دیکھے ایمان کے ساتھ پوری دنیا کے ولی اور مقربین جمع ہو جائے اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. سب کا ایمان ہے نا الحمدللہ. ہاں. اختارہم اللہ لصحبت نبی. اللہ اپنے محبوب کی صحبت کے لیے ان کو پسند فرمایا. اعمقھا علما، ان کا علم گہرا. ابرھا قلوبا، ان کے دل سب سے نیک تھے. واختارہم اللہ لصحبت نبی. اللہ نے اپنے کلام میں ان کی تعریف فرمائی. اپنے کلام میں ان کی تعریف فرمائی. ہاں اب درس قرآن میں فجر میں الحمدللہ آپ سنتے ہیں آیت 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 صحابہ کرام کی تعریف پہ، ان کی فضیلت پہ. قرآن پاک اللہ کریم اپنے کلام میں صحابہ کرام سے مخاطب ہے. کن سے مخاطب ہے میرے بھائی بولے؟ ہاں توجہ، آخر تک میرے ساتھ رہے، میری طرف توجہ کریں. اللہ کریم صحابہ کرام سے مخاطب ہے. ہر آیت میں اللہ کریم صحابہ کرام سے مخاطب ہے. ہاں یہ سعادت ہے اللہ جن کو عطا فرماتا. فتنوں کا زمانہ ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اس فتنے کے زمانے میں انتہائی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے. لیکن اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جو ان مہاجرین اولین اور انصار ان کے تابعداری کرے بے احسان
احسان سے کیا مراد ہے؟ حضور کے نقش و قدم پر بے احسان نیکی کے ساتھ اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے بھی راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوں گے اور ان کو اپنے سے راضی کر دیں گے۔ میرے بھائی، جو صحابہ کرام رضوان اجمعین کی تابعداری کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ان میں شمار کر دے۔ آج کیا کریں؟ اب سورۃ آل عمران کی جو آیات ہیں 172، 173، 174، یہ آیات کن صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ غزوہ احد سے واپسی پر ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال پھر لڑیں گے، آئندہ سال بدر، مقام بدر میں پھر لڑیں گے۔ مسلمان نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب وعدہ بدر کے مقام پر پہنچے، آئندہ سال انتظار کر رہے ہیں۔ ابو سفیان پہ اللہ نے روک ڈالا، انہوں نے بہانہ بنایا اور اپنے دوستوں کو کہا، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے ابو سفیان، تیز۔ یہ ان کے اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ قحط سالی ہے، تنگ دستی ہے، اس سال جو ہے ہم لڑنے کے لیے نہیں جاتے۔ اصل بات کیا تھی؟ اللہ نے ان کے اوپر روک ڈالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے میری مدد فرمائی روک کے ذریعے، مسیرت شہر، ایک مہینہ کے مسافت کے برابر کے فاصلے پر اللہ نے میرا روک لوگوں کے دلوں میں ڈالا۔ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جلال اتنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جلال اتنا کہ دشمن دیکھے تو مرعوب ہو جائے، اور حضور میں میرے محبوب میں جمال اتنا کہ دوست دیکھے تو عاشق بن جائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے کیا کیا؟ ایک آدمی جو مکہ سے مدینہ منورہ آ رہا تھا، اس کو مال دے کر یہ پروپیگنڈا افواہ پھیلانے کے لیے کہا کہ وہاں کہہ دو کہ بہت سارے کافر تمہارے لیے جمع ہیں، مقابلے کے لیے نہ جاؤ، تاکہ مسلمان مقابلے کے لیے آئے نہیں، میدان جنگ میں مقابلے کے لیے مسلمان آئے بھی نہیں، اور جو ہے ہم اس سال لڑنے سے بچ جائیں، ہم اس سال لڑنے سے بچ جائیں۔ تو جب وہ آدمی مدینہ منورہ آیا اور وہ افواہ پھیلائی کہ بھائی کافر تمہارے لیے جمع ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، ڈر جاؤ، مقابلے کے لیے نہ نکلو۔ فزادہم ایمانا، صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ جوش میں آیا، اور کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بولے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کلمہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، توجہ کریں، اور ہمارے لیے بہترین کارساز۔ یہ کون سا کلمہ تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ فرماتے ہیں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جب امتحانات لیے، امتحان لیا کلمات کے ذریعے، انہوں نے وہ کلمات اتمام تک پہنچائے، ایمان کو کمال تک پہنچایا۔ وہ اتمام آخری کلمہ کیا تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، تمام صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا،
اور کمال تک پہنچا اور ان سب نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فزادہم ایمانا ان سب کا ایمان بڑھ گیا. کہاں تک بڑھا؟ کمال تک پہنچا. جو ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ تھا یہاں پر وہی کلمہ اس کے مشابہ کلمہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زبان پر تھا. اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ لفظ جب یہ کہا اللہ فرماتے ہیں میں نے کافروں کے دل میں روک ڈالا اور وہ مقابلے کی ان کو ہمت نہیں ان کے مسلمانوں کے لیے باہر آتے مقابلے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی. اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈالا. اب یہ آیت میں اللہ فرماتے ہیں میری طرف توجہ کریں سارے بھائی میری طرف توجہ کریں. اللہ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول الذین وہ لوگ استجابوا للہ جنہوں نے بات قبول کر دی لبیک کہہ دیا اللہ کی بات والرسول اور رسول کی بات. جب رسول نے فرمایا کہ ابو سفیان سے ہمارا وعدہ ہوا تھا ہم نے پھر مقابلے کے لیے جانا ہے سب صحابہ کرام تیار ہو گئے. من بعد ما اصابهم القرح اس کے باوجود کہ ان کو تکلیفیں پہنچی تھی ان کے شہید ہو گئے تھے. جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو تکلیفیں پہنچی تھی. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں. توجہ کریں اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم ان لوگوں کے لیے جو ان میں زیادہ نیکوکار ہیں ان میں سے واتقوا اور زیادہ تقوی والے ہیں اجر عظیم ان کے لیے اجر عظیم ہے. ان کے لیے یہ صحابہ کرام کی ترجمانی کر رہے ہیں. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس وقت پروپیگنڈے کے لیے ابو سفیان نے جو آدمی بھیجا افواہ انہوں نے پھیلائی یہ پروپیگنڈا کرو افواہ پھیلاؤ. ان الناس قد جمعوا لكم کہ جو کافر ہیں مشرک ہیں تمہارے مقابلے میں جمع ہے مقابلے کے لیے نہ آنا تم سب کو مار دیں گے. ان الناس قد جمعوا لكم لوگ تمہارے مقابلے میں جمع ہیں فخشوہم تم ڈر جاؤ مقابلے کے لیے نہ آنا. فزادہم ایمانا اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سبحان اللہ سوئے تو نہیں ہونا سبحان اللہ کہاں کرنے لگے سبحان اللہ کہہ دو. وقالو اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا وہ ڈر نہیں گئے ان کے افواہ نے ان کا ایمان بڑھا دیا. وقالو حسبنا اللہ اور کہا ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کا ایمان کون بڑھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان پر آیت تلاوت کرتا ہے اور میں اللہ ان کا ایمان بڑھاتا ہوں. توجہ کریں صحابہ کرام کی ترجمانی قرآن پاک میں کس انداز میں کی ہے. میں اس لیے یہ اس پہ زور دے رہا ہوں کہ آج کل جو ہے وہ لوگ جن کو عربی پڑھنا نہیں آتا جن کو عربی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے بولتا ہے. بہت افسوس کی بات مسلمان سوئے ہیں قرآن پاک صحابہ کرام کی کیسی ترجمانی کرتا ہے کن جانو. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب میرے محبوب کے دوستوں صحابہ پر میری آیتیں
اللہ کی آیتیں، میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، کون تلاوت کرتا ہے؟ میرا محبوب تلاوت کرتا ہے۔ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی ایمان کی ابیاری کون کر رہا ہے؟ ہاں، اللہ خود صحابہ کرام کا ایمان بڑھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں۔ ہاں، کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه، اور جو ان کے ساتھی ہیں، وہ کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے مخاطب، اگر آپ ان صحابہ کو دیکھ لیتے، سبحان اللہ، کیا مطلب؟ قرآن پاک سب سے مخاطب ہے، ہمیں اللہ فرمائے۔ سوچو وہ منظر، سوچو اگر میرے محبوب کے صحابہ تم دیکھ لیتے تو تمہیں کیا نظر آتا، کیا منظر نظر آتا؟ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھتے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یا اللہ یہ رکوع اور سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رضا چاہنے کے لیے۔ یا اللہ اور علامت بتائیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدے کے نشانات اور آثار واضح نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور بہترین کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ واپس لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ جنگ بدر کے میدان میں وہاں میلہ لگتا تھا، صحابہ کرام نے وہاں خوب تجارت کی، صحابہ کرام نے وہاں خوب تجارت کی، خوب نفع کمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو ان کو نفع مل رہا ہے، میری طرف دیکھ، گھڑی میرے بھی ساتھ ہیں، میری طرف دیکھ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ واپس لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافع میں نے ان کو دے دیا۔ وفضل، اور صرف نعمت نہیں، میرا فضل بھی ان کے ساتھ ہے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ان کو کوئی تکلیف میں اللہ ان کا محافظ ہوں۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ تو جو خباثت کرے گا اس سے بھی اللہ انتقام لے گا کہ نہیں لے گا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور ان صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کی تابعداری کی، اللہ کے حکم کو مانا، امام الانبیاء کی تابعداری کی، ہر مشکل میں حضور کا ساتھ دیا اور حضور پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوئے۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور انہوں نے تابعداری کی اللہ کی رضا کی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ عظیم فضل والے ہیں، اللہ عظیم فضل والے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے عظیم فضل میں ان کو فضل عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف ثنا خوانی اور نعت خوانی قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائی
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک ہم صحابہ کرام والی زندگی نصیب فرمائے، حضور پاک ہم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق نصیب۔ ٹائم تو برا ہو گیا ہے، بس کر بس کرتے ہیں نا جی۔ اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ سارے بھائی جو ہے وقت پر تشریف لائیں۔ آج جو ہے آپ حضرات کی رعایت کرتے ہیں، دل تو کرتا ہے کہ اور بھی آگے چلیں، تو ناراض بھی ہوتے ہیں، چلو گڑی کی طرف دیکھتے تو مزہ نہیں آتا۔ انشاءاللہ آئندہ سارے ساتھی پہلے آنے کی کوشش کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک صحابہ کرام کی کیسے ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت اور حضور پاک کی محبت اور آل بیت کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، آل بیت اور صحابہ کرام یہ بالکل ایک ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ جو آل بیت صحابہ کرام کو الگ الگ کرتا ہے، اس میں چوری ہاتھ میں لے کر اس کو ٹکڑے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب نے آل بیت صحابہ کرام کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سنت پڑھیں۔